مولانا شاہ نورانی رحمتullah علیہ تھے جو الطاف کے مقابلے میں ڈٹ کے میدان میں آئے، امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، اور حملوں تک آئی، مولانا پہ گولیاں چلوائی گئیں، تو مولانا نے فرمایا یہ ذلیل آدمی یہ بھارت کا ایجنٹ ہے، راہ کا ایجنٹ ہے، یہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مولانا شاہ نورانی رحمتullah علیہ 1973 کی دستور ساز کمیٹی کے موقع پر دستوری کمیٹی کے رکن بنائے گئے، اور اس حیثیت سے ملک کے اس متفقہ دستور کی تشکیل میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس دستور کو اسلامی بنانے کے لیے مولانا نے 200 ترامیم پیش کیں۔ کمیٹی میں آئین کا جو مسودہ پیش کیا گیا، اس میں پاکستان کا نام سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک پاکستان تجویز کیا گیا۔ حزب اختلاف کی طرف سے حضرت قائد اہل سنت رحمتullah علیہ نے اس کو مسترد کر دیا اور پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک ڈیموکریٹک پاکستان تجویز کیا، مگر اپوزیشن کی بات آئین ساز کمیٹی نے تسلیم نہ کی۔ مسودہ اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ پیپل پارٹی کو اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل تھی، لیکن امام نورانی نے اسمبلی میں تاریخی تقریر فرماتے ہوئے کہا، یہ آئین جو خوبصورت فریم میں سجا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اس کو کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، سوشلزم نہیں۔ ہم اس آئین کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ اگر یہ منظور کر لیا گیا تو ہم اس کو پھاڑ کر اسمبلی کے باہر چلے جائیں گے اور اس کے خلاف بھرپور جد و جہد کریں گے۔ آپ کے اس تقریر کے بعد اسمبلی کے حالات بدل گئے اور بالآخر حکومت کو اپنی اکثریت کے باوجود اپنا آئین تبدیل کرنا پڑا اور امام نورانی کا دیا ہوا آئین منظور ہوا۔ آج 1973 کا آئین ہماری بقا، سلامتی، ترقی و خوشحالی کا ضامن ہے۔ اس کی منظوری میں قائد اہل سنت رحمتullah علیہ کا خصوصی کردار ہے۔ مولانا شاہ نورانی رحمتullah علیہ جمہوری اقدار کی سربلندی کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی بلا مقابلہ وزیر اعظم بننے کی خواہش کے رستے میں دیوار بن گئے۔ بھٹو صاحب چاہتے تھے کوئی بندہ کھڑا ہی نہ ہو، میں بلا مقابلہ منتخب ہو جاؤں۔ مولانا کو پتہ تھا میرے ساتھ بندے بہت تھوڑے ہیں، لیکن یہ سوچ کے کہ یہ شخص اگر بلا مقابلہ آ گیا تو ریکارڈ خراب ہوگا، مولانا اس کے مقابلے پہ وزیر اعظم کے انتخاب میں امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو گئے۔ اب بھٹو کے مقابلے میں وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑا، اگرچہ انہیں صرف 32 ووٹ ملے، مگر ان کی جرت و بہادری کی ملک بھر میں داد دی گئی۔ انہوں نے اس وقت بھٹو کا مقابلہ کیا جب کوئی دوسرا اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ جس وقت کراچی میں ورلڈ اسلامک مشن کا دفتر کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن کے مقابل یونٹ ٹاور میں تھا، اس وقت اتفاق سے، یہ مضمون لکھنے والے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اس وقت اتفاق سے میں بھی کراچی گیا ہوا تھا۔ حضرت دفتر تشریف لائے تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، لائن پر MQM کے سربراہ الطاف حسین تھے۔ انہوں نے ملاقات کی درخواست کی، آپ نے اجازت دی کہ تشریف لے آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد الطاف حسین بھاری بھرکم وفد کے ساتھ ورلڈ اسلامک مشن کے دفتر میں وارد ہو گئے۔ رسمی علیق سلیق کے بعد الطاف حسین نے پیشکش کی کہ MQM جمعیت علماء پاکستان کے مقابلے میں قومی اسمبلی کی 8 اور صوبائی اسمبلی کی 12 سیٹوں پر کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ آپ صرف اتنی مہربانی فرمائیں کہ MQM کی مخالفت نہ کریں۔ یہ ایک سیاستدان کے لیے بہت بڑی آفر ہے، لیکن حضرت نے فوری جواب ارشاد فرمایا کہ الطاف بھائی آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، آپ کی پیشکش کا بھی شکریہ، مگر جمعیت علماء پاکستان کسی علاقائی یا لسانی پروگرام پر مشتمل سیاسی پروگرام نہیں ہے۔ اس کا پیغام صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم تمام کی تمام سیٹیں بلا مقابلہ آپ کو دیتے ہیں، آپ صرف اردو قومیت کی بجائے اسلامی قومیت کو اپنا منشور بنائیں، کیونکہ جمعیت کے نزدیک اردو کی کوئی خاص حیثیت نہیں۔ افغانستان، ایران اور دوسرے ممالک میں جو مسلمان زبانیں بولتے ہیں وہ بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی اردو ہے۔
اردو کی بنا پر کوئی بھائی بھائی نہیں بن سکتا۔ دیکھیے نہرو بھی اردو بولتا تھا، میں اور آپ بھی اردو بولتے ہیں، تو کیا نہرو ہمارا بھائی بن سکتا ہے؟ یہ نظریہ پاکستان سمجھایا جا رہا ہے۔ قومیت صرف اسلام پر ہوتی ہے۔ آپ کا پروگرام چونکہ اس سے مختلف ہے، آپ اس میں تبدیلی کر دیں، ہم غیر مشروط آپ سے تعاون کریں گے۔ جواب میں الطاف حسین نے اردو قومیت چھوڑنے سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہم جماعت اسلامی کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان کے اختلافات بہت شدید تھے، الطاف حسین نے نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے جماعت اسلامی سے مقابلے کی بات کی۔ جواب میں قائد اہل سنت نے فرمایا کہ پہلے ہم قومیت کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد ہم جماعت اسلامی کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے، مگر الطاف حسین نے یہ تسلیم نہ کیا تو حضرت نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ الطاف بھائی نتیجہ ہمیں معلوم ہے، اس کے باوجود آپ کی لسانی قومیت کا مقابلہ کیا جائے گا اور آپ سے مصالحت نہیں کی جا سکتی۔ حضرت کی یہ جرأت ایمانی ان کے ایمانی قوت اور سیاسی خصوصیت ہے۔ یہاں میں رک کے آپ کو عرض کر دوں کہ سب سے پہلے لیڈر پاکستان کے سیاستدانوں میں، سیاسی جماعتوں میں اور دینی جماعتوں میں مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو الطاف کے مقابلے میں ڈٹ کے میدان میں آئے اور اس کی اردو قومیت کے نعرے کی شدید مذمت کی اور فرمایا کہ یہ لارنس آف عربیہ ہے، یہ حضور کی امت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے اور ہم کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پھر جب بات آگے بڑھی، حملوں تک آئی، مولانا پہ گولیاں چلوائی گئیں، تو مولانا نے فرمایا یہ ذلیل آدمی، یہ بھارت کا ایجنٹ ہے، راہ کا ایجنٹ ہے، یہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پھر وہ بھاگا تو فرمایا اس کو پاکستان کی زمین دفن کے لیے بھی نصیب نہیں ہوگی۔ آج میں اور آپ اس کا انجام دیکھ رہے ہیں۔ وہ لندن میں، برطانیہ میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ ولی کامل کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جو ہیں انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ امام نورانی کی یہ خصوصی سب سے نمایاں ہے کہ انہوں نے پیسے کو دھکیلا، دولت کو مسترد کیا، مگر دولت ان کے پیچھے بھاگتی تھی۔ عمر بھر ان پر پیسے کا کبھی کوئی الزام نہ لگا۔ اس طرح امام نورانی جب دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے کسی دشمن نے بھی ان پر کوئی الزام لگانے کی جرت نہ کی، ورنہ سیاست میں الزام کس پر نہیں لگا۔ ہمارے سامنے اکابرین سیاست الزامات کے استعمال کے نیچے دبے رہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ پر کسی کی پیالی چائے، پھوٹی کوڑی اور مالی معاونت کا کوئی الزام آج تک وجود میں نہیں آیا۔ مولانا شاہ نورانی کی عظمت کو کروڑوں سلام۔ اور انہوں نے اپنے اخبار کی شاہ سرخی اس دن لگائی جس دن حضرت کا وصال ہوا، مہد سے لے کے لاہت تک کردار ہی کردار۔ آج الحمدللہ پاکستان میں جو ختم نبوت کے نعرے گونج رہے ہیں، اس میں اس مرد مجاہد کا، جن کی آج برسی ہے 19ویں برسی جن کی آج ہم پورے ملک میں منا رہے ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ختم نبوت کی جد و جہد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔